فادر آف ماڈرن میڈیسن کے اندر ابن سینا نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. آپ اگر دیکھیں یہ ابن سینا ہیں تو ماشاءاللہ یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں جن کو ابھی نہ ہم جانتے ہیں نہ ان کا نام ہم خوب پتہ ہے. یہ تمام تر ایونٹ 100% فری ایونٹ ہے. یہ فیملیز کا ایونٹ ہے کیونکہ فیملیز کے لیے ہم ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں. چھوٹے بچے آئیں گے تو ان کو لگے گا کچھ کھیلنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں چھوٹے بچوں کو کھیلنے کے لیے سپریٹ نظام کیا گیا ہے. وہاں پہ ان کے لیے جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز وہاں پہ رہیں گے, فوڈ اسٹالس وہ بچوں کے لیے رہیں گے, فیملیز کے لیے رہیں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے فیملیز اس کے اندر آئیں انشاءاللہ. اس کا مقصد فالکن کے بچوں کو اس تمام چیزوں سے آگاہ کرانا نہیں ہے. وہ فالکن اپنے ادارے میں کر سکتا تھا, یہ ہر اسکول کے ہر بچے کے لیے ہے. تو کوشش یہ ہے کہ تمام بنگلور کے جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں, یہ مولانا نے آلریڈی کال کیا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ تمام سنیں گے. انسٹیٹیوشنس کے اونر ہیں ہمارے دوسرے, ہمارے پاس زینت اکیڈمی کے پرنسپل سر ہیں. تمام بنگلور کے اسکول سے الحمدللہ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. این جی اوز کی طرف سے MIA کے سیکریٹری ہیں یہاں پہ, وہ کیونکہ آرگنائزیشن جتنے آرگنائزیشن سب اس کے اندر جڑ رہے ہیں. SKFF کے جو اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہے جو ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ کوشش یہ ہے کہ یہ سب کا پروگرام ہے. پروفیشنلز کا پروگرام ہے, بزنس مینز کا پروگرام ہے, یہ پالیسی میکرز کا پروگرام ہے, یہ اسٹوڈنٹس کا پروگرام ہے. یہ ہر اسکول وائز جو ٹاپرز رہیں گے ان کا فائنل ایک کمپٹیشن رہے گا خود صاحب میں, کیونکہ وہاں پہ ایک سپریٹ سیکشن ہے جہاں پہ کمپٹیشن کیا جائے گا بچوں کا انشاءاللہ. وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ووکلز آف اسلام کا کمپٹیشن ہے. اس میں فائنل جو بھی بچہ فرسٹ آئے گا ہر کمپٹیشن میں اس کو لیپ ٹاپ فرسٹ پرائز ملے گا, سیکنڈ پرائز رہے گا ٹیب, تھرڈ پرائز ہے اسمارٹ واچ. اس کے علاوہ کئی اور واچر بچوں کے لیے بینیفٹس ہیں. بہت ہی چھوٹی کوشش فالکن دراجات تمام بنگلور کے انسٹیٹیوشنز کے اشتراک کے ساتھ ایک پہل کیا ہے. وہ پہل کا مقصد ہم آپ تمام کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ آج قوم و ملت جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, وہاں پہ بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, بچے انجینئر بننا چاہتے ہیں, وہ میکسیمم بچوں کا گول ہوتا ہے. لیکن بچوں ہماری جو مقاصد ہیں, جو خواب ہیں, وہیں پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. بہت اس سے بڑا اگر کوئی خواب ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس یہ بتایا جاتا ہے کہ تم IAS بن جاؤ یا پھر IPS بن جاؤ. لیکن یہ اس قوم و ملت کی ضرورت کا جواب نہیں ہے. صرف ہم کو صرف ڈاکٹر, صرف انجینئرز یا صرف لائرز کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کو اگر لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہے تو کچھ اور قدم اٹھانے ہیں جس کے بارے میں آج ذکر بھی نہیں ہوتا. اس فکر کے ساتھ فالکن اپنی ادنا کوشش فکر مستقبل کے نام سے ایک نیشنل لیول کا ایڈو کانکلیو کنڈکٹ کر رہا ہے جنوری 25 اور 26 کے دن. اس ایڈو کانکلیو کے اندر کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے, اس کو بہت ہی بڑے پیمانے پہ اس کو پلان کیا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے قوم و ملت کے نوجوان بچوں کے اندر جو ابھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ان بچوں کے اندر ہم کیسے ذہنی چینج کیسے لے کے آئیں, ان کے خوابوں کو کیسے ہم چینج کریں, بڑا خواب ان کو کیسے دیں. کیونکہ ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں کوئی ایسا انٹرپرینر ہم کو دکھتا نہیں ہے جو 21-22 سال کا ہے اور وہ بلینئر بن گیا ہے, جبکہ دوسرے قوموں میں آپ کو ایسے بے شمار نظر آئیں گے. آج سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے, پچھلے 100 سال کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں گے اس دنیا کی, تو مسلمان پورے اس دنیا میں اونلی 3 مسلم سائنٹسٹ ایسے ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے بھی آگے بن کے سائنٹسٹ بنے اور کچھ ایجادات کریں؟ کیونکہ اگر دنیا میں لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہے تو آپ کو انوویٹ کرنا ہوگا, آپ کو انٹرپرینر بننا پڑے گا. کیونکہ ہماری قوم ایک انٹرپرینر کمیونٹی ہے, ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ بزنسز کرتا ہے, لیکن آرگنائزڈ بزنس کیسے کیا جاتا ہے, آج کے نیو ایج طریقے سے جو بزنس کیا جاتا ہے جس میں آئیڈیا کی اہمیت ہوتی ہے. ایک آئیڈیا $1 بلین آئیڈیا ہو جاتا ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں جب واٹس ایپ کو ایکوائر کیا گیا تھا, کتنے چنندہ لوگ تھے جو اس میں کام کرتے تھے, لیکن جب اس کو ایکوائر کیا بلینز آف ڈالرز میں اس کو ایکوائر کیا میٹا نے. ہمارے پاس ہمارے بچوں کے اندر سے بات نہیں کہ ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, لیکن ان بچوں کو ہم نے وہ خواب نہیں دیا ہے. ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے جو آگے چل کے ٹک ٹاک بنا سکتا ہے,
آج کے دور میں بچوں کے اندر صلاحیتیں ہیں, صرف ان کو ہم کو چینلائز کرنا ہے ایک ڈائریکشن میں. تو فیلکن اس کوشش میں ایک گیلری کا ارینجمنٹ کر رہا ہے جہاں پہ ایک انوویشن گیلری رہے گی. یہ بتایا جائے گا کہ ہاں بظاہر آج پچھلے 100 سال میں آپ کو کوئی مسلم سائنٹسٹ نہیں دکھا ہوگا, لیکن مسلمانوں کی حالت ہمیشہ ایسی نہیں تھی. جب مسلم اس دنیا پہ ہم لوگ حکومت کیا کرتے تھے, اس دنیا پہ ہم کنٹریبیوٹر تھے, دنیا کو اچھا سا دنیا کو دینے والے تھے ہم, اس وقت ہم نالج ہمارا ہب ہوا کرتا تھا, ہم دنیا کو ایجادات انوویشنز ہم دیا کرتے تھے. وہ کیسے کرتے تھے؟ جابر بن حیان مولانا بتائیں گے آپ کو کتنے سائنٹسٹ ہیں. ہم ایسے 100 مسلم سائنٹسٹ کو ہم واپس لے کے آئیں گے. there will be a gallery of 100 مسلم سائنٹسٹ, جس میں 50 میلز ہے, 50 فیمیل سائنٹسٹ ہے, اور 111 مسلم انوینشنز کو ہم سامنے لائیں گے بچوں کے سامنے. اس کے علاوہ جو لیڈرز ہمارے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو ہم نے بھلا دیا ہے. ان کے لیے ان کی اور ایک مرتبہ ہم قوم و ملت کے سامنے ایسے 75 آلموسٹ 75 ایئرس آف ریپبلک ڈے رہے گا 26 جنوری کو, تو ہم 75 انسنگ ہیروز کو ہم لے کے آئیں گے جو ہندوستان کی آزادی میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں, اس کو ریپبلک بنانے میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں, ڈیموکریٹک ریپبلک بنانے میں اس کو کنٹریبیوٹ کیے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک فیوچر ایڈو ایکسپو رہے گا جہاں پہ بچوں کے لیے ہمارے جو اسکولز پورے بنگلور کے ہر اسکولز کے بچوں کو یہاں پہ اوپن انویٹیشن ہے, تو وہ بچے آئیں گے, ان کو ہم یہ بھی دیکھیں گے ہمارے سائنٹسٹ ایسا ایجادات پہلے کیے ہیں اور آج کی کیا سچویشن ہے وہی بتایا جائے گا ان کو فیکٹس کے ساتھ. اور آج کی نئی ایج ٹیکنالوجی جو ہے ان کو 3D پرنٹنگ, ڈرونز, ان کو AR آگمنٹڈ ریالٹی, ان کو ورچوئل ریالٹی, ان کو اسپیس, یہ تمام چیزوں سے بچوں کو خالی ایکسپوز کیا جائے گا. دے کین میک یوز آف اٹ, دے کین فیل اٹ. اس کے بعد ہم 25 کو ایک ووکلز آف اسلام کے نام سے ایک کمپٹیشن کر رہے ہیں جو بنگلور کے قریب 27 انسٹیٹیوشن میں آلریڈی چل رہا ہے. ہر اسکول سے ہم سلیکٹ کر رہے ہیں جو, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ذوق پیدا ہو بچوں کے اندر قرات کا, نعت کا, حمد کا, کوئی اسلامی کوئز کا, جو ہر اسکول. یہ ہو گیا 25 تاریخ کے دن. 26 تاریخ کے دن ہم نے ایک پروفیشنلز ٹو لیڈرز کے کانسیپٹ کے ساتھ ایک پروفیشنلز میٹ کا آرگنائز کر رہے ہیں, جس میں 2000 پروفیشنلز, میکسیمم اس میں ڈاکٹرز رہیں گے, انجینئرز رہیں گے, جو اس میں بہت زیادہ بچے جو فارغین کے فارغین ہیں وہ وہاں پہ رہیں گے. ان کو ہم ایک خواب دینا چاہ رہے ہیں کہ بچے آپ نے میڈیسن کمپلیٹ کیا ہے, آپ ایم ڈی کمپلیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اچھے ڈاکٹر بن کے صرف اچھی موٹی فیس کمائیں اور اچھی کامیابی اپنے لیے اچھا زیادہ کامیاب ہو. قوم و ملت کے لیے ان کی ضرورت کیا ہے اس کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. ان کو لیڈرز کیسے بنا سکتے ہیں ہم, ضرورت سوسائٹی کی ضرورت ہے, اس کو کیسے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے ایک پروفیشنل میٹ ہے جو 26 جنوری کے دن صبح میں رہے گی. یہ تمام تر چیزیں کنکلوڈ ہوں گی انشاءاللہ فکر مستقبل کانفرنس کے ساتھ, جس میں ہندوستان بھر کے ڈفرینٹ فیلڈ سے, جو انٹرپرینرز ورلڈ سے, بزنس ورلڈ سے, سائنٹسٹ, الگ الگ لوگ یہاں پہ جڑیں گے اور ایک فکر ہمارے جو اسٹیپ ٹورڈس اے بیٹر فیوچر آف دا کمیونٹی اس کے لیے دیں گے. اس میں دلی سے ہمارے پاس ہندوستانی عالمی شہرت یافتہ سمیر صدیقی صاحب رہیں گے, جو آج اسٹارٹ اپ مشن چلا رہے ہیں. بچوں کے اندر اسٹارٹ اپ کیسے شروع کرنا ہے اس کے لیے ان کا بہت بڑا 23 دیشوں میں ان کے پروگرام چل رہے ہیں, آج ان کو بلایا گیا ہے. اس کے اندر فیصل فاروقی بامبے سے آئیں گے, جن کے جو ماؤتھ شٹ کے اونر ہیں, ان کا US میں, دبئی میں, سنگاپور میں, بامبے میں ان کی کمپنیز چلتے ہیں. ہی از گوئنگ ٹو کم. اس میں ہمارے پاس اب مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کولکتہ سے آ رہے ہیں. صرف اور صرف مقصد ایک ہے کہ بچوں کے اندر ہم تعلیم کی جذبے کو پھر کیسے ابھاریں. مارکنڈے کاجو ابھی US میں ہیں, کیونکہ یہ جب ان کو میں ڈسکشن کر رہا تھا بہت پسند آیا ٹاپک, بولے کہ یا تو میں US سے آؤں گا نہیں تو میں وہیں سے ایڈریس کروں گا. بہت بڑی بات ہے, سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. اس کے اندر کئی دوسرے پرسنالٹیز ہیں. آلٹ نیوز کے جو فاؤنڈر ہیں زبیر, عالمی شہرت یافتہ ہیں آج, وہ اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پیغام لے کے آئیں گے. مولانا مقصود عمران صاحب ہیں اس میں الحمدللہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے
جو JNU کے صدر رہے ہیں اور آج کانگریس ورکنگ کمیٹی میں ممبر ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ناصر حسین صاحب ہیں، ہمارے نصیر صاحب پولیٹیکل سیکریٹری CM، ایسے کئی لوگ ہیں جو ایک فیوچر کے لیے انشاءاللہ اپنے کانفرنس میں اپنے خیالات رکھیں گے. امید ہے کہ یہ کسی ایک ادارے کا پروگرام نہیں ہے، اس میں ایک پیسے کا کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ ہے قوم و ملت کے لیے ایک پکار کہ ہم کیسے ایک سوچ ہماری نئی جنریشن کو دے سکتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے ان کو انوویشن کی طرف، آگے بڑھنا ہے ان کو انٹرپرینرشپ کی طرف، ان کو رول ازیوم کرنا ہے جو ہمارا رول ہے. اصل ہم کو لیڈرز بننا ہے اور اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر فیلڈ میں آگے رہیں گے انشاءاللہ. ریاست کرناٹک اور خاص طور پر سلیکان سٹی بنگلور میں چونکہ اس وقت تعلیم کا ماحول ہے، اس کے باوجود بہت سارے ایسے پسماندہ علاقے ہیں جہاں کثیر تعداد میں مسلم آبادی آباد ہے، باوجود اس کے ان کے اندر تعلیمی شعور نہیں ہے. اور جو بچے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں ان کے سامنے چونکہ ہم ہی خواب رکھتے ہیں ایک میڈیکل کا اور ایک انجینئرنگ کا، اس کے علاوہ بہت مشکل سے UPSC کے اندر اپیئر ہوں تو وہ بہت چنندہ بچے وہاں اپیئر ہو کے اسے حاصل کر پاتے ہیں. چونکہ فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور بھی بہت سارے یہاں تعلیمی ادارے ہیں جو آپس میں میل جول پیدا کر کے اتحاد پیدا کر کے بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں جہاں ہماری قوم کے بچے اپنے ہنر کو آزما سکتے ہیں، جبکہ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے ہمارے اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے سائنس کے میدان میں اپنے ہنر کو پیش کیا ہے اور کامیاب بھی ہوئے ہیں. آپ اگر دیکھیں الجبرا یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، اس کے اندر دا فادر آف الجبرا کے اندر بہت بڑی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح دا فادر آف عرب کیمسٹری ہے تو اس میں بھی ماشاءاللہ بہت بڑا رول ادا کیا ہے. اور ایسے ہی فادر آف پیڈیاٹرکس، آج کل بچوں کے علاج کے لیے ہم بہت آگے بڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بیمار ہو جائیں اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو اس میں دا فادر آف پیڈیاٹرکس کے اندر بھی بہت بڑا رول ہمارے مسلمان احباب نے جو طب کی فیلڈ میں کام کیا ہے. تو اسی طرح فادر آف ماڈرن میڈیسن کے اندر ابن سینا نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. آپ اگر دیکھیں یہ ابن سینا ہیں تو ماشاءاللہ یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں جن کو ابھی نہ ہم جانتے ہیں نہ ان کا نام ہم کو پتہ ہے. یہ اس طرح کے سووں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں جن کی مختصر سوانح حیات موجود ہے. تو ہمارے عبدالسبحان صاحب جو فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے CEO ہیں اور روح رواں ہیں اور جوان بھی ہیں، اور تمام اسکولوں کے درمیان میں ایک اتحاد پیدا کر کے ہمارے وہ بچے جن کے اندر مختلف ٹیلنٹس ہیں، صرف میڈیسن میں چلے جانا ٹیلنٹ نہیں ہے، صرف انجینئرنگ میں چلے جانا ٹیلنٹ نہیں ہے. آج اگر MBA کر کے بزنس سنبھالتے ہیں تو بڑا بزنس وہ ماشاءاللہ اچیو کر سکتے ہیں اور اس فیلڈ میں ترقی کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی بہت ساری نرسنگ کی ایک فیلڈ ہے. ابھی ہمارے مسلم بچوں کے اندر وہ نرسنگ کی فیلڈ ہی پتہ نہیں ہے کہ ہاں یہ بھی ایک فیلڈ ہے. ایسے کئی فیلڈز ہیں جس میں بچے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے ڈاکٹر کی سیٹ نہیں ملی تو میں مایوس ہو جاؤں. 25 لاکھ بچے امتحان لکھتے ہیں، اس میں سے صرف چنندہ بچوں کے لیے سیٹیں ملتی ہیں. اب بقیہ بچے کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اب مایوس ہو کے سو جانا ہے، ماں بھی پریشان باپ بھی پریشان. تو اس وجہ سے فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ذریعے اور تمام یہاں کے 27 اداروں کے ذریعے ایک یہاں ایونٹس رکھا گیا ہے. 25 تاریخ کو مختلف اسکولز کے جو بچے ہوں گے وہ آئیں گے، اور 26 تاریخ کو میں خصوصیت کے ساتھ گزارش کروں گا یہ جتنے بھی اسکولز میں اپنے بچے پڑھا رہے ہیں والدین آپ جوق در جوق آئیں، اس میں حصہ لیں. اور قدوس صاحب عیدگاہ کے اندر اس کو منعقد کیا جا رہا ہے.
اس لیے کہ ایک میدان بھی ہے اور جمع ہونے کے لیے آسان ایک اچھی جگہ بھی ہے اور شہر کے قلب میں بھی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے تمام احباب نے اس جگہ کو منتخب کیا ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر جو والدین ہیں وہ آئیں، دیکھیں، اپنے بچے کو دماغ میں صرف یہ نہ بٹھائیں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بنانا ہے، اگر نہ بنے تو پھر اس کو پکڑ کے پیٹیں، ماریں اور اس پر زیادتی کریں کہ تو نے ہمارا خواب پورا نہیں کیا۔ اور بھی بہت سارے فیلڈز ہیں، بچے کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ جس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس فیلڈ میں اس کو آگے بڑھائیں۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اگر ہم وہاں جائیں اور اسے دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ایک ترقی یافتہ ملک کس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ابھی ہم کتنے پیچھے ہیں، اور دوسرے اقوام کے جو لوگ ہیں وہ کن کن فیلڈوں میں اپنے بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کیسے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو ایک راستہ بتائیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو راستہ بتاتے ہیں تو وہ چلنے کے لیے تیار ہیں اور وہ آگے بڑھنے کے لیے ان کا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہر بچے میں ایک الگ خصوصیت رکھی ہے، جیسے یہ انگلی کے جو پور ہیں یہ ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ اللہ رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے۔ تو انسانوں میں بھی ایک الگ فطرت پیدا کیا ہے اور ایک الگ سوچ پیدا کیا ہے، اس کو ہم اکٹھا کر کے اگر آگے لے کے جاتے ہیں تو ہمارے بچے کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو بس اسی سوچ کو لے کے یہاں ایک بڑا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی اسکولوں میں بنگلور کے ہوں یا کرناٹک کی، اگر آپ اپنے بچوں کے فیوچر کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آئیں فکر مستقبل کے اس پروگرام میں اور آ کے آپ شریک رہیں۔ انشاءاللہ بڑی جو شخصیتیں ہیں، جو IAS پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو جو تربیت کر رہے ہیں اس کے روح رواں تشریف لا رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے احباب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ اس سے ایک چینج پیدا ہوگا، ایک تبدیلی آئے گی۔ اللہ کرے کہ ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہمارے مسلم قوم میں بہت زیادہ ہم احساس کمتری کے شکار رہتے ہیں کہ ہمارے اندر تعلیم یافتہ بہت زیادہ ہیں اور تعلیمی ادارے بھی ہیں اور تعلیم پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کو مستقبل کی فکر تھوڑی کم ہے۔ ہم کیا کریں اس کے لیے محدود ہمارے پاس وسائل ہیں، اس کے باوجود بھی الحمدللہ فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشن جو یہ 2 دن کا ایونٹ کر رہی ہے اور اس کے الگ الگ پہلو ہیں اور کوئی خاص کسی ایک مقصد سے نہیں، الگ الگ، جیسے یہاں مسلم سائنسدانوں کے بارے میں اور جو ایجادات اختراعات کے ان کے بارے میں، اور پھر ہمارے جو لیڈرز ہیں آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جو آج بھی تاریخ کے صفحات میں چھپے ہوئے ان کو اجاگر کرنے کی جو کوشش جاری ہے، الحمدللہ اس کو قبول فرمائیں۔ الحمدللہ اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ جو فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز فکر مستقبل کے نام سے جو عنوان دے کر جو آگے بڑھ رہے ہیں، یہ قابل تحسین ہے۔ اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا چیز ہو رہی ہے، ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم کو کہاں جانا ہے۔ آج کے اس ماحول میں طلباء کی تعلیم تو اپنی جگہ ہو رہی ہے، مگر وہ فکر جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اس لیے کہ انسان جو ایمان میں رکھتے ہیں وہ غور و فکر کرے، نئی تخلیق پیدا کرے، دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم کو جو مسخر کر دیا ہے اس سے ہم کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ پیغام ہے اس فکر مستقبل کا بھی۔ میں آپ تمام سے اور ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے طلباء اور طالبات والدین کے ساتھ آئیں، اس میں بھرپور حصہ لیں، دیکھیں، غور و فکر کریں، اپنی صلاحیتوں کو مزید پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ کامیاب عطا فرمائے اور اس کے نتائج بھی اچھے لانے کی امید بھی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو کامیاب بنائے، آمین۔